السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تبلیغ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس مرتبہ تک پہنچ چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں، توقع تو ہے کہ میں اس مرتبہ تک پہنچ چکا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں دوسروں کو تبلیغ کر سکوں دین کی، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی تبلیغ کر سکوں، اچھے کام کا حکم دے سکوں اور برے کاموں سے روک سکوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ قرآن کی 3 آیتیں رسوا کر دیں گی تو ضرور تبلیغ دین کا کام کرو۔ اس نے کہا کہ وہ کون سی 3 آیتیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پہلی آیت یہ ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا وعظ کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، سورہ صف کی آیت ہے کہ تم کیوں کہتے ہو وہ بات جس کو کرتے نہیں ہو؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس پر بھی میرا عمل نہیں ہے اتنا۔ تو تیسری آیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی کہ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، سورۃ ہود کی آیت ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جن بری باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو بڑھ کر خود کرنے لگوں، میری نیت یہ نہیں بلکہ میں تو ان سے بہت دور رہوں گا، تم میرے قول اور عمل میں تضاد نہ دیکھو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا جاؤ پہلے اپنی کو نیکی کا حکم دو، اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو، اپنے آپ کو نیکی پر چلاؤ اور برائی سے روکو، یہ مبلغ کی پہلی منزل ہے۔ جب وہ پہلی منزل کو اس کو عبور کر لے گا تو پھر وہ دوسروں کو تبلیغ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ جب وہ پھر دوسروں کو تبلیغ کرے گا، جب اس کا خود کا عمل ہوگا اور دوسروں کو تبلیغ کرے گا تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا اور اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم لوگ لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ خدا اللہ تعالیٰ عن قریب تم پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ پھر تم پکارتے رہو گے اور کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف یہ کرتے رہنا چاہیے، یہ ہر انسان ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کام سے روکو اور اس کام کا حکم دو جس پر اپنا بھی عمل ہے، جس پر خود کا بھی اپنا عمل ہے۔ اگر اپنا عمل ان باتوں پر ہے تو دوسروں کو روکو، اگر اپنا عمل ہے اور دوسروں کو نہیں روکتے ہو اس سے تو پھر اس سے پکڑ ہوگی، اس سے ہماری پکڑ ہوگی کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر ہمیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔